اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سبق چل رہا ہے تمرین النحو میں، وہ سبق ہے مضارع منصوب کا۔ پہلے مضارع منصوب منصوب کا مطلب کیا آیا تھا؟ پہلے مضارع کے آخری حرف پر زبر ہو، جہاں پیش آتا ہے وہاں پر زبر ہو۔ ہاں، زبر کیسے آتا ہے مضارع کے آخر میں؟ تو 4 حروف آئے تھے۔ کیا کیا آیا تھا؟ ان ان نہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ ہاں، کہاں چلا گیا قاعدہ؟ یہاں ہے، دیکھیے وہ 4 حروف یہ ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ یہ 4 حروف جب مضارع سے پہلے آئیں گے تو مضارع پر جہاں پیش ہوتا ہے وہاں پر زبر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تمرین نمبر 1 چل رہی تھی۔ تمرین نمبر 1 کے 3 سینٹنس ہوئے تھے۔ تو دیکھیے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ان اور لن اور کئی اور اذن، یہ 4 پڑھے ہیں۔ یہ 4 حروف جب آئیں گے تو مضارع کے آخر میں پیش آئے گا، یہ زبر آئے گا، پیش کی جگہ زبر آئے گا۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ 3 سینٹنسز ہو گئے تھے۔ لن يدخل الجنة قطات نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ذهبت الى السوق كي اشتري القلم۔ ذهبت الى السوق، میں بازار گیا، کئی تاکہ، اشتریہ میں خریدوں، القلم قلم۔ اس کے بعد ہے اذن۔ اذن کا معنی کل آیا تھا، کیا آیا تھا اذن کا معنی؟ تب تو ماشاءاللہ، تب تو۔ اذن کے بعد پہلے مضارع پر زبر آئے گا، پیش کی جگہ زبر آئے گا۔ پیش میں بار بار اس لیے کیوں بول رہا ہوں، پیش وہ آگے سمجھ میں آئے گا۔ تو پیش کی جگہ زبر آئے گا۔ تو یغفر پیش ہے، پیش رہتا ہے، اذن آنے سے وہاں آ جائے گا زبر۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اذن کا جو لفظ عربی میں یوز کرتے ہیں، تبتو کے معنی میں جو یوز کرتے ہیں اس کو، تو کسی جملے کے جواب میں بولتے ہیں۔ کوئی جملہ بولا جاتا ہے، پھر اس کے جواب میں یہ بولتے ہیں۔ تو اذن یغفر اللہ لک، تب تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو کس کے جواب میں بولیں گے؟ مثال کے طور پر یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سأتوب توبۃ نصوحا، میں عنقریب خالص توبہ کروں گا۔ تو یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ میں خالص توبہ کروں گا تو آپ اس کو بول سکتے ہیں اذن یغفر اللہ لک، تب تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو اس میں فوکس اپنے کو کس پہ کرنا ہے؟ اذن یغفر پہ کرنا ہے، اتنے حصے پہ، کہ اذن آنے کی وجہ سے مضارع پہ آ گیا ہے زبر۔ 5واں سینٹنس ہے الجملۃ الخامسہ، اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی۔ یضعف مانے کمزور ہونا، ضعیف اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ عربی سے ہی ہے، یضعف کمزور ہو جانا، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ یہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، اگر کوئی کہے کہ سعید کمزور روشنی میں پڑتا ہے، ضوء مانے روشنی، ضعیف مانے کمزور، سعید کمزور روشنی میں پڑتا ہے، تو آپ جواب میں بولیں گے اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ اذن یضعف بصرہ، تو اذن کی وجہ سے یضعف کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سینٹنس نمبر 6، لا یجوز للبشر ان یعبد الاصنام، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، تو ان آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یعبدا ہو جائے گا۔ یہ با کا پیش ہے، یعبو، دال کا زبر یہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے تو دال پہ ہم لوگ زبر لگا لیں گے،
याबुदा, अन की वजह से जबर आ जाएगा। इरहमिन नास कई यरहमकल्लाह, कई माने ताके, ताके, कई हाँ ताके। इरहम ये अम्र है, हाँ इरहम के माने रहम करो, लोगों पर रहम करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। हाँ उर्दू में बोलेंगे लोगों पर बोलेंगे, लेकिन अरबी में आला नहीं लाएंगे। हाँ, अरबी में अला के बगैर इसको यूज करते हैं रहम को। तो इरहमिन नास, लोगों पर रहम करो, कई यरहमकल्लाहु, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। तो इसमें हमको कहाँ पर समझना है, क्या समझना है? कई यरहमका ये समझना है, कि यरहमु आता है, यरहमु यरहमानी, लेकिन कई आने की वजह से क्या हो गया, वो जबर आ गया। लन नशरब फी आनियतिल फिज्जती, लन नशरब, लन का माना क्या आया था कल? हरगिज नहीं करेगा। हाँ हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो लन नशरब हो जाएगा हम हरगिज नहीं पिएंगे, हाँ? हम हरगिज नहीं पिएंगे। फिज्जा माने चांदी, फिज्जा के क्या माने आते हैं? चांदी। आनिया के माने आते हैं बर्तन, आनिया दुरुस्त में भी आ गया होगा, बर्तन। चांदी के बर्तन में हम हरगिज नहीं पिएंगे। हाँ इसमें अपने को देखना क्या है? नशरबू को देखना है, नशरबू। हाँ? नशरबू पेश रहता है नफालू के पैटर्न पे, लेकिन यहाँ जबर आया, जबर क्यों आया? लन की वजह से आया। लन मुजारे के पेश को हटाकर जबर दे देता है। अन लन कई इजन, ये चारों। हाँ जी। उसके बाद देखिए तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे हुए जुमलों को मुनासिब फेल मुजारे बढ़ाकर पूरा करो और उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगाओ। एराब का मतलब जबर जेर पेश लगा के बोलना है आखिरी हर्फ पर। जी तो क्या बोलना है? मुजारे लाना है, ठीक है। कहाँ पे लाना है मुजारे? यहाँ पर लाना है मुजारे, खाली जगह। अराद इब्राहिम, इब्राहिम ने इरादा किया। क्या इरादा किया? अन, कुछ भी ला सकते हैं, अन के यक्सिरुल असनामा, जी यक्सिरुल असनामा, बुतों हाँ को ठीक तोड़ने है, का। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा लाए। यकसिरुल असनामा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने कहा यकसिरु, ठीक है, पेश सही है। जी यकसिराता। हाँ वही तो मश्क हो रही है। अन आएगा तो मुजारे में जो पेश है वो हट अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, बराबर। हाँ वो आ हाँ जाएगा जबर, यकसिरा, यकसिरल असनामा। इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो बुतों को तोड़े, तोड़े। हातिल माँ, हाथी माने लाइए, हाँ हाथी लाइए या दीजिए, दोनों होता। हाथी लाइए दीजिए, गिव में, हाँ। हम्म, हातिल माँ पानी दीजिए, पानी लाइए। कई ताके, ताके क्या, क्यों लाइए बोल रहा पानी? ताके पीने के लिए या यश अशरिबा। अशरबु, अशरबा, अश र रब्बू आएगा, लेकिन कई आने से अशरबा हो जाएगा। अशरबा हो जाता जी। हाँ कई अशरबा। हातिल माँ कई अशरबा, पानी लाओ ताकि मैं पीऊं। पानी लाओ ताकि मैं पीऊं, हम्म, ठीक है। उसके बाद है अतिलमीदुल कसलानुल अन, सुस्त तालिब इल्म हरगिज नहीं, क्या हरगिज नहीं? अतिलमीदुल कसलानुल अन, पता नहीं। कामयाब होने को क्या बोलते हैं? यंजहु। यंजहु, यंजहा। यंज यंज यंजहा, यंजहा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा लन यंजहा, नहीं हाँ पे यंजहा, जबर आ जाएगा, लन की वजह से हाँ पे जबर आ जाएगा। जबर आ जाए। सुस्त तालिब इल्म हरगिज कामयाब नहीं होगा। चौथा जुमला है जो हाफिज लोग हैं वो बता सकते हैं आसानी से। याकुला। हाँ माशाल्लाह उमैर भाई हाफिज हैं, इसका मतलब युहिब्बु अहदुकुम अन अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में कोई पसंद करता है
کہ وہ کھائے. ہاں یاکولا مانے کھانا, کہ وہ کھائے. کیا 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 کھائے؟ اپنے بھائی کا گوشت. اور بھائی بھی کیسا؟ میتن, مردہ ہونے کی حالت میں, ہاں مرا ہوا لاش. تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ حجرات کی آیت ہے یہ, غیبت کے بارے میں. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یاکولا آئے گا, یاکلو, لام پہ زبر آ جائے گا ان کی وجہ سے. اجتہد فی القراءۃ, محنت سے پڑھ. اجتہد مانے محنت کر, فی القراءۃ پڑھنے میں, کئی تاکہ, کیوں محنت کرنا ہے بھائی؟ تاکہ کامیاب ہو جائے. ہاں تو کیسا لیں گے؟ کئی کئی ینجح. سامنے والے کو بول رہے نا, حاضر ہے وہ تنجح. واحد. تنجح, ہاں واحد مذکر حاضر لائے. کئی تنجح, تاکہ تو کامیاب ہو جائے. تو محنت کر تاکہ تو کامیاب ہو جائے. اشتریت فرسا, کئی, میں گھوڑا خریدا تاکہ, کیوں خریدا؟ تاکہ سواری کر سکوں. ہاں سوار ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ ای رکبا, ہاں, ای رکبا ار آئے گا. ار 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 ارکبا. ارکبو آتا ہے یرکبو سے شروع ہاں ہوتا ہے, رکبو, ای رکبو. یرکبو یرکبانی سے ارکبو. جی, اور ارکبو کا پیش ہو جائے گا زبر, کیوں؟ زبر کئی. ارکبا. ہاں کئی ارکبا, تاکہ میں سوار ہو جاؤں, سواری کروں. ان دخلت الجنت فلن, اگر تو جنت میں داخل ہوگا تو ہرگز نہیں. ارے یہ کون سا جملہ آ گیا؟ ہرگز نہیں. فلن سجدہ. ہاں, اگر تو جنت میں سجدہ. داخل ہوگا تو ہرگز, ہرگز نہیں, کیا ہرگز نہیں؟ ہرگز کیا نہیں کرے گا ہرگز؟ سجدہ. گناہ کیا نہیں. مطلب؟ ان دخلت الجنت سجدہ. فلن تخرج. ہاں ماشاء اللہ, دیکھو, فلن تخرج, تو ہرگز باہر نہیں آئے. ہاں ہاں تخرج, اچھا لائے. جی. تو ہرگز باہر نہیں نکلے گا, نکلنا ہی نہیں چاہیں گے تو نکلیں گے کیسے؟ جی. فلن تخرج. اذهب الى الحمام, جی میوٹ کر کے بات کرنا. اذهب الى الحمام, کئی, اچھا, کہا حمام میں غسل کر پانی نہانے جاتے. یہ میں حمام کی طرف جا رہا ہوں تاکہ, غسل کرنے کو کیا وصلا, بولتے معلوم ہے؟ وصلو, ہاں غسل کرنے کے لیے جو فعل آتا ہے, جی, یہ اغسلو, غسل ما, اغسلو, یہاں پہ آئے اغسل گا مانے کہیں آتے ہیں, اغسلا. اغسل کے معنی آتے ہیں دھونا. اغتسل آتا ہے, اس کے لیے الگ آتا ہے تھوڑا. جی. اغتسل, غسل کرنا. اغسلہ کے معنی آتے ہیں دھونا. صحیح اللہ. تو اذهب الى الحمام کئی اغتسل, یہ سارے پیٹرن ابھی آپ لوگوں نے پڑھے نہیں ہیں, اس لیے ابھی تھوڑا سا پریشانی ہوگی. جی. ابھی ہم لوگوں کو سمجھنا کیا ہے؟ صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو 4 حروف ہیں مضارع کو پیش کی جگہ زبر دیتے ہیں, بس اتنا ہی سمجھنا ہے. باقی جو کچھ آ رہا ہے اسی کی مشق کرنے کے لیے آ رہا ہے. جی. اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کافی ہے. یجب علیک ان, تم پر ضروری ہے, واجب ہے, تم پر واجب ہے کہ تم اپنے والدین, کیا والدین کی کیا کرو؟ ان کا ہاتھ نہیں, تم اپنے والدین کی خدمت کرو, خدمت. تو تقدمہ. اس نے سلوک کے ساتھ پیش کرو. دمہ. حسن سلوک بہت لمبا ہو تقدیمو, جاتا ہے. تقدیمہ, تقدیمہ. آ گیا تو دیمو نہیں آئے گا, پیش نہیں آئے گا, وہی تو جی مشق چل وہی, رہی ہے. جی جی نہیں وہی ہے. ہاں وہی ان تھوڑا تقدیمہ, جی. کنفیوژن ہو ان جا رہا تقدیمہ والدیک, ہے. جی. ارجو ان امینا, میں امید کرتا ہوں کہ میں امانت دار بنو. بنوں. تو دیکھیے بننے کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے, کانا, مضارع آتا ہے یکون. اس کانا کے معنی تھا بھی آتا, اور کانا کے معنی بنا ہوا یہ بھی آتا. یکون سے آئے گا اکون, میں بنتا ہوں یا بنوں گا. اکون, اکونا آ جائے گا ادھر. تو ارجو ان اکونا ہو جائے گا, ارجو جی. ان اکونا.
میں امید کرتا ہوں کہ میں امانت دار بنوں گا. اکونا. ان اللہ اچھا ہاں مشرک اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو یغفر. یغفر. ان اللہ لن یغفر. ان اللہ لا یغفر الذنوب. مشرک. ٹھیک ہے. اب اچھا یہاں آگے پہ بڑھ. یغفر آئے گا. یغفر آئے گا. جی ایک سینٹنس اور بچ رہا ہے. الحریص لن. حریص مانے لالچی. لالچی کبھی لالچی ہرگز کام دار کے کس کامیاب نہیں ہوتا. آ، لالچی ترقی ہرگز نہیں کیا پا سکتا. اور لمبا ہو جا رہا. خوش نہیں رہتا. فریح یفرح خوش. لالچی آدمی ہرگز خوش نہیں رہ سکتا. تمرین نمبر 3 میں ایزن ہے. ایک ایک سینٹینس لیتے ہیں. حاضر طفل یلعب حول البئر. یہ بچہ کنویں کے آس پاس کھیل رہا ہے. حول مانے آس پاس اراؤنڈ اطراف. کھیل رہا ہے. یہ بچہ کھیل رہا ہے. اب ایزن سے جواب دینا ہے. ایزن تب تو کیا ہوگا؟ تب تو وہ هذا کنویں الطفل يلعب اذا حول البئر. بئر. نہیں ویسا نہیں. جی یہ بچہ کنویں کے آس پاس کھیل رہا ہے. تو اب جواب میں بولنا ہے تب تو وہ کنویں میں گر جائے گا. ایسا بولنا ہے. اچھا تو ایزن یسقط. سینٹینس چینج ہو جائے گا. سینٹینس وہ نہیں جی رہے گا. ایزن یسقط فی البئر. ایزن یسقط فی البئر. اذن یسقط فی البئر. تب تو وہ کنویں میں گر جائے گا. دوسرا ہے یأکل حامد کثیرا. حامد بہت زیادہ کھاتا ہے. دیکھیے حامد بہت زیادہ کھاتا ہے. تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ ایزن تب تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ کھاتا ہے تب تو کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. موٹا ہو جائے گا. موٹا ہو جائے گا. بیمار ہو جائے گا. یمرض. یمرض اذن بیمار ہو. یمرض. یمرض تب تو وہ بیمار ہو جائے گا. سأمتنع عن المعصیت. امتنع مانے باز آنا. میں گناہ سے باز آ جاؤں گا. نافرمانی سے باز آ جاؤں گا. اب سننے والا کیا بولے گا؟ تب تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے. باز آ جاؤ گے. اذن ترحم اللہ. چلیے ٹھیک اچھا بنائے. اذن یرحمک اللہ. اللہ تم پر رحم کرے گا. اذن یرحمک اللہ. اللہ تم پر رحم کرے گا. التلمیذ یطالع فی اللیل والنہار. طالب علم رات اور دن میں مطالعہ کرتا ہے. اب سننے والا کیا بولے گا؟ تب تو وہ کیا ہو اذن جائے گا؟ ینجح. کامیاب ہو جائے گا. اذن ینجح. اذن ینجح. ٹھیک ہے. اذن ینجح. سیذهب ابوک الی مکہ. تمہارے والد صاحب مکہ جائیں گے. تو سننے والا کیا بولے گا؟ اذن عمرہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ یعتمر. یا تعمیرہ. تب تو وہ عمرہ کریں گے. تو وہ عمرہ کریں گے. یعتمر. اذن یعتمر. علمت ان هذا الرجل فقیر. میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی غریب ہے. فقیر اردو میں فقیر جو بولتے مانگنے والے کو بولتے ہیں. لیکن عربی میں فقیر بولتے ہیں غریب کو، محتاج کو. تو میں جانتا ہوں یہ آدمی محتاج ہے. مجھے معلوم ہے کہ آدمی محتاج ہے. تو سننے والا کیا بولے گا؟ اذن تب تو تم مدد اس کرو کی گے. مدد کرو گے. اذن تنصرہ. تنصرہ. اذن تنصرہ تب تو تم اس کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے. سأخدم الاستاذ. میں استاذ کی خدمت کروں گا.
اخدموں میں خدمت کروں گا، یہ سین میں نے بتایا، آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیے سب میں سین آ رہی ہے، زیادہ تر میں سین آئی ہے۔ تو سین مضارع پہ لاتے ہیں، مضارع پہ جب لاتے ہیں تو فیوچر کا معنی اس میں آ جاتا ہے، پریزنٹ کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ مضارع میں پریزنٹ فیوچر دونوں رہتا ہے، لیکن جب سین لگا دیں گے تو صرف فیوچر رہے گا، صرف مستقبل رہے گا۔ ہاں، تو یہ والی تصریف بھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہاں پہ سأخدم الاستاذہ ہے، میں استاذ کی خدمت کروں گا، تو سننے والا کیا بولے گا تب تو؟ اذا تنجح تنجح، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انا اغتسل کل یوم، اغتسل غسل کرتا ہوں، میں ہر دن غسل کرتا ہوں، ہر روز، کل یوم ہر روز غسل کرتا ہوں۔ تو کیا بولیں گے؟ اذن، نظف تنظف اذا تنظف ہاں ٹھیک ہے، تم صاف ستھرے رہو گے، ہاں تب تو تم صاف ستھرے رہو گے، تو اس کے لیے بول دیں گے اذن تتنظف۔ اس کا فعل تھوڑا الگ آتا ہے، ہوتا ہے تنظف، تنظف صاف ستھرا رہنا، تتا تھوڑا الگ آتا ہے فعل، ننظف تنظف، تنظف ہے، تنظف صاف ستھرا رہنا۔ جی، تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اذن لگا کے استعمال کیا۔ یہ تمرین نمبر 4 میں کیا لکھا ہے پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر میں دوسری فائل کھولوں گا اس میں سمجھاؤں گا۔ تمرین نمبر 4، ایسے 2 جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہیں۔ تو اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک دوسری فائل میں جاتا ہوں۔ دیکھیے اس میں پہلے مضارع کی تصریف دیکھیے، اور تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ مضارع کی تصریف ہے، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلن۔ ٹھیک ہے، اس کی مشق ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اس میں جو پیش آتا ہے نا وہ 5 جگہ پر آتا ہے، جس کو میں نے یہاں پہ گرین کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یفعلو آخر میں پیش ہے، تفعلو آخر میں پیش ہے، پھر یہاں تفعلو آخر میں پیش ہے، پھر یہاں افعلو آخر میں پیش ہے، نفعلو آخر میں پیش ہے۔ یہ جو ان، لن، کئی، اذن ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ چاروں جو زبر دیتے ہیں تو یہ زبر کہاں دیتے ہیں؟ یہ زبر دیتے ہیں یہاں پہ جہاں پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یفعلو کے بازو لکھا ہوا ہے ادھر، ان یفعلا، نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے این یفعلا، ٹھیک ہے، لن یفعلا، کئی یفعلا، اسی طرح ہے اذن یفعلا۔ تو جہاں پر پیش ہے وہاں پر زبر آئے گا۔ اب جہاں پیش نہیں ہے، نون ہے، جیسے یفعلانی نون ہے، یفعلونا نون ہے، تفعلانی نون ہے، یفعلنا نون ہے، تفعلانی نون ہے، تفعلونا نون ہے، تفعلینا نون ہے، تفعلانی نون ہے، تفعلنا نون ہے، ان سب میں آخر میں کیا ہے؟ نون ہے۔ تو جہاں پر نون ہوگا، ان، لن، کئی، اذن، یہ جب آئیں گے تو وہ نون گر جائے گا، نون ہٹ جائے گا، نون نہیں رہے گا۔ جیسے یفعلانی میں نون ہے، ان آیا تو کیا ہو گیا؟ این یفعلا ہو گیا، نون ہٹا، نون ہٹ گیا۔ لن آیا، لن یفعلا ہو گیا، کئی آیا، کئی یفعلا ہو گیا، اذن آیا، اذن یفعلا ہو گیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مضارع کے آخر میں جہاں پر نون ہوتا ہے، زبر دینے والے یہ حروف جب آتے ہیں تو نون کو گرا دیتے ہیں۔ یفعلون میں بھی دیکھ لیجئے، یفعلون میں نون ہے، ان آیا، ان یفعلو ہو گیا، لن آیا، لن یفعلو ہو گیا، کئی آیا، کئی یفعلو ہو گیا، اذن آیا، اذن یفعلو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تفعلانی میں بھی ایسی دیکھیے، ان آیا، تفعلا ہو گیا، لن، تفعلا، کئی، تفعلا، اذن، تفعلا۔ تو 2 باتیں ابھی تک میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائیے کہ مضارع کے آخر میں جہاں پیش آتا ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ جب آتے ہیں تو زبر دے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ مضارع کے آخر میں جہاں نون آتا ہے، ان، لن، کئی، اذن، جب یہ آتے ہیں تو وہ نون گرا دیتے ہیں۔ اب تیسری بات سنیے،
کہ دو نون ایسے ہیں جو نہیں گرتے ہیں. وہ دو نون کون سے ہیں؟ جس کو میں نے لال لگایا ہے یہاں پہ نشان لال. جو فعلنا تفعلنا. یفعلنا تفعلنا. ٹھیک ہے. یفعلنا جمع مؤنث غائب کا نون ہے، تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا نون ہے. دونوں جمع مؤنث کے ہیں. تو ان سے پہلے ان لن کئی اذن کچھ بھی آ جائے یہ نون نہیں گریں گے. باقی جتنے نون ہیں سب گر جائیں گے. ان لن کئی اذن آنے سے باقی جتنے نون ہیں سب گر جائیں گے. یہ دو نون نہیں گریں گے. یہ مؤنث کی جمع کا نون ہے. مؤنث جب جمع ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرا نہیں سکتی. سمجھ گئے؟ تو مؤنث کی جمع میں جب نون آ گیا تو اب ان آئے، ان کا باپ آئے، اب یہ نون گرنے والا نہیں. تو تین باتیں بتا دی میں نے. ایک بات جو کل بتائی تھی اور جس کی مشق بھی کرائی تھی وہ کیا تھی کہ مضارع کے آخر میں جہاں پیش آتا ہے ان لن کئی اذن جب آتے ہیں تو وہاں زبر آ جاتا ہے. دوسری بات آج میں نے ابھی بتائی ہے کہ مضارع کے آخر میں جہاں نون آتا ہے ان لن کئی اذن آ کر وہ نون گرا دیتے ہیں. تیسری بات جو ابھی بتائی ہے کہ مضارع کے آخر میں دو نون ایسے ہیں جو کبھی نہیں گرتے ہیں. ان لن کئی اذن آ جائیں تو بھی وہ نہیں گرتے ہیں. وہ دو نون ہیں یفعلنا تفعلنا. تین باتیں آپ لوگوں کو بس سمجھنے کی ہیں. یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آگے کی مشق آسان ہو جائے گی. تین باتوں میں سے جو پہلی بات ہے اس کی مشق تو ہو گئی. پہلی بات کون سی ہے کہ پیش کی جگہ زبر آتا ہے. کل سے وہی کر رہے ہیں ہم لوگ. اب جو دوسری بات ہے کہ نون گر جاتا ہے اس کی مشق آج کی تمرین میں، ابھی والی تمرین میں، جس کو میں نے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لگایا ہے. تو دوسری بات میں جوڑ کر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مضارع کے آخر میں جو نون ہے اور ان لن کئی اذن کے آنے سے گر جاتا ہے جو نون، اس کا نون عربی گرامر میں اس کے نون کو کہا جاتا ہے نون اعرابی. یہ نون اس کا نام ہے. کون سے نون کو؟ جو نون گر جاتا ہے. ان لن کئی اذن کے آنے سے جو نون گر جاتا ہے وہ نون کیا کہلاتا ہے؟ نون اعرابی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایسے دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے. ناصب کس کو بولتے ہیں؟ زبر دینے والا حرف. وہ کتنے ہیں ہم لوگوں نے پڑھ لیے. ان لن کئی اذن، چار ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں ہو گئے حرف ناصب. ساقط ہوئے مطلب وہ نون گر گیا. تو کیا لکھنا ہے؟ ایسے دو جملے، صرف دو جملے لکھنا ہے. ایسے دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے، تثنیہ کے جو چار صیغے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اس چار صیغے. دیکھیے تثنیہ کے چار صیغے کون سے ہیں؟ یفعلانی ہے یہاں پہ، یہاں پہ تفعلانی، یہاں پہ تفعلانی، یہاں پہ تفعلانی. تو کیا بول رہے ہیں کہ ان چاروں صیغوں کو استعمال کر کے جملے بناؤ. کم سے کم دو جملے بناؤ اور ایسا بناؤ کہ ان سے پہلے کوئی نصب دینے والا حرف آ رہا ہو. ان لن کئی اذن. ٹھیک ہے. اور آنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نون گر جائے گا. مثال کے طور پہ ہم یہ والا مثنیٰ لیتے ہیں یفعلانی. ٹھیک ہے. یفعلانی. اور لن والی مثال لیتے ہیں لن. اب یفعلا کی جگہ کوئی فعل لائیں. مثلا ہم لا رہے ہیں لن یدخلا. ٹھیک ہے. تدخلا بھی ٹھیک ہے. ابھی ہم نے غائب والا لیا. تو یفعلا کی جگہ ہم لا لیں گے لن یدخلا. وہ دونوں داخل نہیں ہوں گے. لن یکتبا. وہ دونوں نہیں، ہرگز نہیں لکھیں گے. کچھ اور بڑھا دیں لن یکتب الدرسا. وہ دونوں ہرگز سبق نہیں لکھیں گے. ہو گیا ایک جملہ. الجنت. ماشاء اللہ. لن يدخل الجنت. وہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو سمجھ گئے یہ تمرین میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر ایک بار دیکھتے ہیں اس تمرین کو. دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوا. یعنی تثنیہ کے صیغوں سے پہلے ان لن کئی اذن استعمال کیجئے اور اس طرح استعمال کیجئے کہ آخر سے نون گر جائے. اس جس نون کا نام نون اعرابی ہے وہ نون گر جائے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے؟
تو ایک دو بنا ہی لیا ہم لوگوں نے. تو آگے بڑھتے ہیں. چاروں صیغوں سے اسی طرح بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لن يدخلا، لن تدخلا. ایسے دو جملے لکھو. نمبر 2 پہ آتے ہیں. ایسے دو جملے لکھو جن میں مذکر غائب و حاضر کے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہوں. یہ مشکل باتیں. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مذکر غائب و حاضر کے نون اعرابی. یہ مذکر غائب ہے. کون سا؟ یفعلون. ٹھیک ہے. یہ مذکر حاضر ہے. کون سا؟ تفعلون. جمع مذکر حاضر ہے. یفعلون جمع مذکر غائب ہے. تو بول رہے ہیں دو جملوں میں ان دونوں کو استعمال کرنا ہے. اور کیسا کرنا ہے؟ نون گرا دینا ہے. کیونکہ ان لن کا ایزن آئے گا تو نون گر جائے گا. تو لن کو ہی لے لیتے ہیں، یفعلو کو لے لیتے ہیں. تو یکتبا لکھا تھا، یہاں یکتبو لکھ دیں گے. لن یکتبو الدرسا، وہ لوگ ہرگز سبق نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک جملہ اور اسی طرح بنا سکتے ہیں. نمبر 3، ایسے دو جملے لکھو جن میں واحد مؤنث حاضر کا نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے گرا ہو. تو واحد مؤنث حاضر کدھر ہے بھائی؟ واحد مؤنث حاضر ہے یہاں پر تفعلینا. یہ والا ہے تفعلینا. تو بول رہے ہیں کہ ان لن کئیزن کے ذریعے اس فعل کو استعمال کر کے جملہ بنائیے. تو لن کو ہی استعمال کر لیتے ہیں. لن تقرأ القرآن، تو ہرگز قرآن نہیں پڑھے گی. تو یہ جو تمرین ہے اس کو لکھا ہے بہت مشکل جملوں میں، لیکن تمرین بہت آسان ہے. کیا تمرین ہے معلوم ہے؟ یہ تمرین ہے کہ مضارع کے جن صیغوں سے نون گر جاتا ہے، ان لن کئی ایزن کے آنے کے بعد جن صیغوں سے نون گر جاتا ہے ان صیغوں کو جملوں میں استعمال کرو. بس اتنا سا ہے. ان لن کئی ایزن لگا کے ان صیغوں کو استعمال کرو. یہی کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے. تو جن صیغوں سے نون گر جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ 2 نون کو چھوڑ کے باقی سارے صیغوں سے نون گر جاتا ہے جہاں جہاں نون ہے. تو ان سب سے ایک ایک جملہ بنا لینا ہے. تو ہو جائے گی یہ تمرین. ٹھیک ہے. تو اس میں نے کتنی باتیں بتا دی؟ 3 باتیں بتا دی. ایک یہ کہ جس کے آخر میں پیش آتا ہے اس کو ان لن کئی ایزن زبر دے دیتا ہے. جس کے آخر میں نون آتا ہے ان لن کئی ایزن کے آنے سے نون گر جاتا ہے. 2 فعل ایسے ہیں کہ ان لن کئی ایزن آنے کے بعد بھی وہ نون نہیں گرے گا. وہ یفعلنا ہے، تفعلنا ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور بیچ میں ایک بات آ گئی کہ جو نون گر جاتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام یہاں لکھا ہوا ہے نون اعرابی. ٹھیک ہے. جو نون گر جاتے ہیں. صیغے اور معنی بتاؤ. صیغے اور معنی بتاؤ. عبدت صیغہ کیا ہے؟ میں عبادت کرا. میں عبادت کیا معنی ہو گیا صیغہ واحد متکلم. واحد متکلم. عبدت تو عبادت کیا. تو عبادت کیا. صیغہ واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. باقی لوگوں کی بھی آواز ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب پوری مشق ہو گئی ہے. پھر دوبارہ یہ آ رہا ہے تو اب یاد ہو جانا چاہیے. کتبنا ہم نے لکھا جمع متکلم. جمع متکلم ہم سب نے لکھی. یہ دیکھیں یہاں پہ غلطی ہو گئی تھوڑی سی لکھنے میں. کتبتا ہو گیا، با پہ بھی زبر ہونا چاہیے. کتبتا فعلتا کے پیٹرن پہ کتبتا. کون سا صیغہ ہے یہ؟ مثنی مؤنث غائب. مثنی مؤنث غائب. جی کیا معنی ہے؟ ان 2 عورتوں نے لکھا. ان 2 عورتوں نے لکھا. فتحتن جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث حاضر. تم سب عورتوں نے لکھا. کھولا.
صحیح کھولا. فتحت النار فتحا فتحا مثنى مثنى مذکر غائب. مذکر غائب. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. فتحا مثنى مذکر غائب، ان دو مردوں نے کھولا. سجدتا واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر، تو نے سجدہ کیا. سجدتی واحد مؤنث حاضر، تو نے سجدہ کیا. سجدت واحد مؤنث غائب، اس نے سجدہ کیا. جلسو جمع مذکر غائب، وہ لوگ بیٹھے. جلستم جمع مذکر حاضر، تم سب بیٹھے. دخلا دخلا مثنى ہے مذکر مثنى مذکر غائب، وہ غائب. دونوں داخل ہوئے. دخلتا مثنى مؤنث غائب، وہ دونوں داخل ہوئیں. نصرتما مثنى مذکر اور مؤنث حاضر، تم دونوں مدد کیے. نصرنا جمع مؤنث غائب، ان لوگوں نے مدد کی. قرأتم تم لوگوں نے پڑھا، جمع مذکر حاضر. طلبتن جمع مؤنث حاضر، تم عورتوں نے طلب کیا. طلبت واحد مؤنث غائب، اس عورت نے طلب کیا. طلبتا واحد مذکر حاضر، تو نے طلب کیا. قرأت واحد مؤنث غائب، اس نے پڑھا. قرأتی واحد مؤنث حاضر، تو نے پڑھا. جلسنا جمع متکلم، ہم بیٹھے. کتبو ان لوگوں نے لکھا، جمع مذکر غائب. کتبتم تم سب نے لکھا، جمع مذکر حاضر. دخلتما تم دونوں داخل ہوئے یا تم دونوں داخل ہوئیں، مثنیٰ مؤنث اور مذکر حاضر. عبدتن تم سب نے عبادت کی، جمع مؤنث حاضر. ٹھیک، ان جملوں کی عربی بناؤ. ہم نے کھولا، کیا بنائیں گے؟ فتحنا فتحنا. لکھنا، کتب سے کیا بنا دیں گے؟ میں نے لکھا. كتبت کتب تو ان سب عورتوں نے عبادت کی. عبدنا عبدنا ابتا عمر بھائی نے سے بتایا عبدنا. عبدتا تو مثنیٰ ہو جائے گا، جمع ہے نا عبدنا. تم سب عورتیں بیٹھی. جلستن جلستن وہ دو مرد داخل ہوئے. دخلا دخلا اسے ایک عورت نے سجدہ کیا. سجدت سجدہ سجدت 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 مؤنث ہے. ہم سب مردوں نے طلب کیا. طلبنا طلبنا صحیح ہے. ہم سب عورتیں نے لکھا. كتبنا کتبنا وہ بیٹھا. جلس جلسہ جلسہ تم سب مردوں نے مدد کی. مدد کرنے کیا تھا؟ نصرہ. تو تم سب مردوں نے مدد کی. نصرتم نصر تم سب عورتوں نے مدد کی. نصرتن نصرتن میں نے پڑھا. قرأت ہم نے طلب کیا. طلبنا طلبنا تم دو مردوں نے پڑھا. قرأ قرأتما قرأتما تم دو مردوں نے کیا. وہ ایک عورت بیٹھی. جلست جلست جلست. ٹھیک ہے، دیکھیے عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے. یہ تو درست لغہ میں آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا بار بار. اور بولنے کے لیے واو لاتے ہیں. اب دو فعل بولنا ہے، کتبتو و قرأتو، میں نے لکھا اور میں نے پڑھا. واو لگا کے ایک سے زیادہ فعل لا سکتے ہیں. فتحو و دخلو ان لوگوں نے کھولا اور داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اب نیچے جو عربی بنانی ہے اس میں واو لگا کے بنانی ہے. دو فعل کے جملے ہیں. ہم نے لکھا اور تم نے پڑھا. تو پہلے ہم نے لکھا کا بنائیں گے، کیا ہوگا؟ ہم نے. کتبنا اور تم نے پڑھا. تم نے مطلب تم لوگوں نے، جمع. وقرأتم ماشاء اللہ. کتبنا وقرأتم میں نے مدد کی. نصرت نصر نصرتو
نصرت میں نے مدد کی. اور وہ سب عورتیں داخل ہوئیں. اور وہ سب عورتیں, عورتوں کا ودخلنا ہاں ودخلنا, وہ سب عورتیں. یہاں عورتیں یہ بتانے کے لیے لا رہے ہیں کہ صیغہ کون سا لانا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کا ترجمہ نہیں کرنا ہے, صیغہ پہچاننے کے لیے لا رہے ہیں. تم سب عورتوں نے لکھا. كتبتن ماشاء اللہ. کتبتن, اور ان دو عورتوں نے پڑھا. وقرأت ہاں, اور ان دو عورتوں نے پڑھا. وقرأتا, وہ دو مرد داخل ہوئے. دخل ہاں دخلا, تم سب بیٹھ گئے. وجلستم وجلستم, ان سب نے مدد کی. نصر ان سب نے نصر مدد کی. نصروا ہاں نصرو, اور ہم نے کھولا. وفتحنا وفتحنا, تو ایک مرد نے طلب کیا. طلبت طلبتا, اور ہم دو نے مدد کی. ونصرنا ہاں متکلم جمع متکلم ہی آئے گا. ونصرنا, دو مردوں نے سجدہ کیا. ان دو, ہاں ان چھوڑ گئے یہاں پہ. ان دو مردوں نے سجدہ کیا, اور ان دو عورتوں نے سجدا سجدہ. سجدا اور وعبدتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سجدہ وعبدتا, وہ سب داخل ہوئیں اور انہوں نے لکھا. انہوں نے مطلب ان عورتوں نے. وہ سب داخل ہوئیں, مؤنث ہے یہ, مؤنث کی جمع. دخلنا دخلنا, وكتبنا ہاں دخلنا وکتبنا, ماشاء اللہ. تو یہ والا آپ لوگ لکھ کر بھیجیے گا. ٹھیک ہے, صرف یہی والا, ہم نے لکھا اور تم نے پڑھا. ہاں بہت آسان ہے. اگر صیغے سمجھ میں نہ آئے تو اس میں دیکھ لینا تصریف میں, فعل فعل فعلو میں کس کے لیے کیا آئے گا. تو یہاں پر فعل ماضی ختم ہو جاتی ہے, یعنی ماضی کا پازیٹیو ختم ہو جاتا ہے, مثبت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آگے کا جو سبق ہے, سبق نمبر 3, یہ فعل ماضی معروف ہے, منفی ہے. منفی کیسا بناتے ہیں؟ ما لگا کر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں, ابھی 4 منٹ ہے اپنے پاس. تو فعل ماضی معروف منفی, منفی نیگیٹو. عربی میں ما اور لا کے معنی نہیں کیا ہے, نہیں کے ہیں. ما اور لا کے معنی نہیں کے ہیں. اب اگر ماضی کے کسی صیغے پر ما بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا. مثلا ما فعل, اس نے نہیں کیا. ما نصرہ, اس نے مدد نہیں کی. ما کتبہ, اس نے نہیں لکھا. اسی کو ماضی منفی کہتے ہیں. تو کیا بتا رہے ہیں, ماضی کو کیسے منفی بنانا ہے؟ ما لگا کے بنانا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے نئی بات نہیں ہے, ہم لوگ یہ سب پڑھ کے آئے ہیں. اس کے بعد دیکھیے, کہہ رہے ہیں زیادہ تر ماضی پر ما لگا کر ہی ماضی منفی بنائی جاتی ہے. زیادہ تر ماضی پر کیا لگاتے ہیں؟ زیادہ تر ماضی پر ما لگا کر ہی ماضی منفی بناتے ہیں. لا مضارع پر لگاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی لا جو ہے ماضی پر بھی لاتے ہیں. کب لاتے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں, لا بڑھانے کی صورت میں اس کو مکرر لانا ہوتا ہے. مکرر مطلب ڈبل, 2 بار ماضی کو لانا ہوگا. ٹھیک ہے, لا اگر لا رہے تو جیسے لا کتب ولا قرأ, نہ اس نے لکھا اور نہ اس نے پڑھا. تو 2 بار ماضی لائے, کتبہ قرأ 2 بار آ گیا. تو اگر لا لگا کے ماضی کو منفی بنانا ہے تو ماضی کا فعل 2 مرتبہ لانا ہوگا. لا کتبہ ولا قرأ, نہ اس نے لکھا نہ اس نے پڑھا. ماضی منفی کی گردان اسی طرح ہوگی, صرف ہر صیغے کے پہلے ما بڑھا دیا جائے گا. یعنی جو فعل فعل فعلو ہے, منفی بھی اسی طرح رہے گی, خالی ما بڑھا دیں گے. ما فعل ما فعل ما فعلو, جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کر لینا ہے آپ لوگوں کو. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے.
ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں اور مشق کی ہوئی ہیں، وہی پڑھی ہوئی باتیں بس ریوائز ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کر لیجیے۔